بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 31۔ کتاب کا نام اندھیری مسافتیں، مصنف اسلم راہی MA۔ مدائن شہر میں کالاس ایک روز بھاگتا ہوا اپنی رہائش گاہ میں داخل ہوا۔ اسے اس حالت میں دیکھتے ہوئے انجار، ریجینا اور البانا تینوں پریشان ہو گئی تھیں۔ اس موقع پر انجار نے بڑی تشویش اور فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج تم لوگ معمول سے زیادہ خوش ہو، بھاگتے ہوئے بھی گھر میں داخل ہوئے ہو۔ اس پر کالاس تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دیوان خانے کی طرف گیا اور ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تینوں میرے ساتھ دیوان خانے میں آ کر بیٹھو، پھر میں تم تینوں سے اچھی خبر کہتا ہوں۔ انجار، ریجینا اور البانا تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتی ہوئی دیوان خانے میں داخل ہو گئیں اور کالاس کے سامنے جا کر بیٹھ گئیں۔ کالاس نے کچھ سوچا اور پھر اس کی نگاہیں اپنے سامنے البانا پر جم گئی تھیں۔ جواب میں البانا مسکرائی اور کہنے لگی، بابا، آج تو آپ میری طرف ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں آپ کے لیے اجنبی ہوں یا آپ نے اس سے پہلے مجھے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ جواب میں کالاس نے قہقہا لگایا اور پھر کہنے لگا، میری بچی، آج معاملہ ہی ایسا ہے کہ میں تجھے فخر سے دیکھنے پر مجبور ہوں۔ بیٹی، تو جانتی ہے اس سے پہلے میں ریجینا کے لیے ایک خوشخبری لے کر آیا تھا جب عتبہ بن ہشام نے ایرانیوں کے سالار کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہ دن ریجینا کے لیے خوشی اور طمانینت کا دن تھا۔ میری بچی، آج ایسا ہی ایک دن تیرے لیے بھی آ گیا ہے۔ کیا میرے لیے کوئی خوشخبری ہے؟ مسکراتے ہوئے البانا نے پوچھا۔ بیٹی، یہ صرف خوشخبری نہیں بلکہ ایک بہت بڑی اور اہم خبر ہے، اور تمہارے لیے خوشی کی خبر ہے کہ ہلال بن علقمہ نے جنگ کے دوران ایرانیوں کے سپہ سالار رستم کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس موقع پر البانا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، جبکہ ریجینا بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی اور البانا کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ اس کے بعد البانا اور ریجینا کے کہنے پر کالاس نے وہ تفصیل بھی بتا دی تھی کہ کس طرح ہلال بن علقمہ نے رستم کا کام تمام کیا تھا۔ اس بار ریجینا کالاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، بابا، یہ ساری خبریں آپ کو کیسے ملیں؟ کالاس رکا اور دم لیتے ہوئے کہنے لگا، میری بچی، کچھ لشکری بھاگ کر مدائن میں آئے ہیں۔ انہوں نے قادسیہ میں لڑی جانے والی جنگ کی اطلاع دی ہے۔ قادسیہ کے میدان میں مسلمانوں نے ایرانیوں کو بدترین شکست دی اور اس شکست کے دوران ہی ایرانیوں کا سپہ سالار رستم بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب مسلمان یقیناً مدائن کا رخ کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کالاس رکا اور پھر کہنے لگا، میری بچیوں، رونما ہونے والے حالات بتاتے ہیں کہ میری دونوں بچیوں کے اچھے دن آنے والے ہیں۔ جس روز مسلمانوں کا لشکر مدائن کی طرف آیا، یقیناً عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ بھی اس میں شامل ہو گئے ہوں گے، اور میرا دل کہتا ہے کہ مدائن میں جس وقت ایرانیوں کا لشکر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا اور مدائن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا، جس روز ایسا ہوگا، میں عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کی طرف جاؤں گا، ان دونوں کو بلا کر یہاں لاؤں گا اور اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کا اہتمام کر دوں گا۔ جس روز ایسا ہوگا، اس روز میں سمجھوں گا کہ وہ دن میرے اور میری بیوی انجار کے لیے سب سے بڑا اور خوشیوں بھرا دن ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب کالاس خاموش ہوا، کچھ دیر خاموشی رہی۔ اس کے بعد کالاس کی بیوی انجار کالاس سے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ کی آمد سے پہلے ریجینا اور البانا میرے ساتھ ایک موضوع پر گفتگو کر رہی تھیں۔ ان دونوں کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے لیے اس سے بڑی کوئی رہائش گاہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان دونوں بہنوں کا کہنا ہے کہ عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ نے جو ان کے لیے نقدی کی تھیلیاں بھجوائی تھیں، ان سے بڑی آسانی کے ساتھ مدائن شہر میں ایک اچھی بلکہ شاندار حویلی خریدی جا سکتی ہے، اور اس میں ہم سب قیام کر لیں گے۔ انجار جب خاموش ہوئی تب کالاس نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، میری دونوں بچیوں، میں تمہارے ارادوں کو رد نہیں کرتا، نہ ہی ان کی نفی کرتا ہوں، پر میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کو آنے دو۔ شادی کے بعد ہو سکتا ہے وہ مدائن شہر میں رہائش نہ رکھنا چاہیں، تم دونوں کو کہیں اور لے جانا چاہیں،
اگر ایسا ہوا تو پھر مدائن شہر میں حویلی خریدنے سے کیا فائدہ؟ اور میرا یہ اندازہ بھی ہے کہ وہ دونوں مدائن شہر میں رہائش نہیں رکھیں گے۔ اس بنا پر یہاں تک کہتے کہتے کالاس خاموش ہو گیا، اس لیے کہ ریجینا اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، بابا آپ ٹھیک کہتے ہیں، لہٰذا فی الحال ہم اپنے ان ارادوں کو التوا میں ڈالتے ہیں۔ جب وہ دونوں آ جائیں گے ہماری ان سے شادی ہو جائے گی، پھر جس طرح وہ کہیں گے ویسا ہی کیا جائے گا۔ بابا، میں اور البانا نے اماں کو یہ مشورہ اس لیے دیا تھا کہ شادی کے بعد ہم سب ایک اچھی حویلی میں پر آسائش زندگی بسر کریں گے۔ بہرحال جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس بنا پر ہم انتظار کریں گے، اور جو فیصلہ عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ دونوں بھائی مل کر کریں گے وہ ہمارے لیے آخری ہوگا۔ ریجینا کا یہ جواب سن کر البانا، انجار اور کالاس تینوں مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر کالاس دیوان خانے میں بیٹھا رہا جبکہ وہ تینوں اٹھ کر گھر کے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی تھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادسیہ کی جنگ کے بعد 2 مہینے تک قادسیہ کے میدانوں میں ہی قیام کر کے انتظار کیا کہ اب ان کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگلا حکم کیا ملتا ہے۔ اس دوران ایرانی نئی جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو عروج پر لے آئے تھے۔ ایرانیوں کے وہ لشکری جو قادسیہ میں شکست اٹھانے کے بعد بھاگے تھے، انہوں نے بابل کا رخ کیا تھا۔ بابل ایک محفوظ اور مستحکم مقام تھا جہاں پر ایرانیوں کے نامور سالاروں میں سے تغیر خان، مہران اہوازی، ہرمزان وغیرہ موجود تھے۔ اس عرصے میں رستم کے بعد ایرانیوں کا سب سے بڑا سالار فیروزان بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس طرح بابل میں ایرانیوں کی خاصی بڑی مقدار جمع ہو گئی اور سارے سالاروں نے یہ فیصلہ کیا کہ بابل کے نواح میں فیروز ان کی سرکردگی میں مسلمانوں سے جنگ کر کے اپنی قسمت کا پانسا پلٹنا چاہتا ہے۔ چنانچہ ان حالات میں ایرانی لشکر فیروزان کی سرکردگی میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو عروج پر لے گئے تھے۔ دوسری طرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم پہنچ گیا اور انہیں پیش قدمی کے لیے کہا گیا۔ چنانچہ فاروق اعظم کے حکم کے مطابق لشکر کے اندر جو اہل و عیال تھے اور جن کی خاصی تعداد تھی انہیں عقیق کے مقام پر چھوڑ کر ایک حصہ ان کی حفاظت کے لیے رکھا گیا اور لشکر نے قادسیہ سے کوچ کیا۔ اس موقع پر لشکر کے آگے آگے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقدمۃ الجیش روانہ کیا اور اس کے کماندار زہرہ بن حیات اور ان کا تحت شرجیل بن سمت اور عبداللہ بن معتبر رکھے تھے۔ مسلمانوں کا یہ مقدمۃ الجیش جب رستن کے مقام پر پہنچا تو وہاں ایک ایرانی سالار بصیری نے قیام کیا ہوا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ رستن کے مقام پر مسلمانوں کا چھوٹا سا ایک مقدمۃ الجیش نمودار ہوا ہے تو اس نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے اس مقدمۃ الجیش پر حملہ آور ہو کر اس کا قتل عام کر کے ایرانیوں کی شکستوں کا انتقام لیں۔ چنانچہ مسلمانوں کا وہ مقدمۃ الجیش جو ہی رستن کے مقام پر پہنچا، بصیری فوراً حرکت میں آیا اور حملہ آور ہو گیا۔ بصیری اس بنا پر خوش تھا کہ مسلمانوں کے اس مقدمۃ الجیش کی تعداد تھوڑی ہے جبکہ اس کے پاس خاصا بڑا لشکر ہے، لہذا فتح مند وہی رہے گا۔ اس کے حملے کے جواب میں اہل اسلام کے مقدمۃ الجیش کے سالار زہرہ بھی زمین پر رینگتی پرچھائیوں اور شانوں پر مسافتوں کی تھکن طاری کر دینے والے دشت کے بے روک بگولوں کی طرح حرکت میں آئے۔ چنانچہ ان کی قیادت میں مسلمان لشکری تکبیریں بلند کرتے ہوئے وقت کے گونگے کوارٹروں پر دستک دیتی موت کی وادیوں میں سرگرداں لہروں، یادوں کی اتھاہ گہرائیوں تک میں خوف بھرتی اور فراز کوہ تک کے اوپر سے گزر جانے والی بے نام لمحوں کی سرسراہٹوں کی طرح حملہ آور ہو چکے تھے۔ بصیری زیادہ دیر تک مسلمانوں کے اس مقدمۃ الجیش کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس کے لشکر کی اکثریت کو مسلمانوں کے مقدمۃ الجیش نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور بہت کم ایرانیوں کو بصیری کے ساتھ اپنی جانیں بچا کر بھاگنے کا موقع ملا۔ حضرت زہرہ نے اپنے مقدمۃ الجیش کے ساتھ بھاگتے ایرانیوں کا ہانپتی خاموشیوں کا تعاقب کرتی کرنوں، تاریک ٹھٹرے موسموں میں جذبات اور احساسات کی طرح پیچھا کیا۔ اس تعاقب کے دوران بھی کئی ایرانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور یہ ایرانی
بھاگتے بچتے بچاتے بابل کی طرف چلے گئے، جہاں ان کا ایک بہت بڑا لشکر ان کے سب سے بڑے سالار فیروزان کی سرکردگی میں مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے چکا تھا۔ اتنی دیر تک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باقی لشکر کو لے کر اپنے مقدمۃ الجیش سے آن ملے تھے، لہٰذا پورے لشکر نے اب بابل کا رخ کیا تھا، جہاں رستم کے بعد ایرانیوں کا سب سے بڑا سالار فیروزان دیگر ایرانی سالاروں میں سے تخیر خان، مہران اہوازی اور ہرمزان کے ساتھ اپنی جنگی تیاریوں کو آخری شکل دے چکا تھا۔ چنانچہ اپنے لشکر کو یہ ایرانی سالار بابل شہر سے باہر لائے اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہی اپنے لشکر کو لے کر بابل کے نواح میں پہنچے، ان کی آمد سے پہلے ہی جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے ایرانیوں نے اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں۔ یہ دیکھتے ہوئے مسلمان بھی اپنی صفوں کو استوار کرنے لگے تھے۔ جنگ کی ابتدا ایرانیوں کی طرف سے ہوئی، چنانچہ فیروزان اپنے ساتھی سالاروں کے ساتھ موت کی وادیوں میں سرگرداں خونی راتوں کے دل خراش لمحوں، سناٹا سناٹا ویرانی طاری کرتی وحشی تند ہواؤں، کوہستانوں کا سینہ شق سمندر کا سینہ چیر کر آتش و آہن کا سیلاب کھڑا کرتے، دہکتی آگ کے تلاتم کے خروش اور نفرت کی سنگباری کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ جواب میں مسلمانوں نے پہلے عصیان میں ڈوبی یورش پر ہیبت اور جلال طاری کر دینے والے انداز میں تکبیریں بلند کیں۔ تکبیروں کی ان آوازوں نے نفس نفس میں سجدوں کا ثبات، بدن بدن کو شکن شکن اور حیات کی رفتہ آوازوں کی طرح دشمنوں پر دل شکنی طاری کرنا شروع کر دی تھیں۔ اس کے بعد مسلمان بھی خیالوں کی سنہری کشتیوں میں ہجر کے دشت زاروں کا کرب سجاتے، حالات کے بدترین طوفانوں، دہشت کے خارزار کے دامن تار تار کر دینے والے رقص کرتے شعلوں، صحرا کی وسعتوں، سمندر کی گہرائیوں تک کو لرزاں کر دینے والے عذاب اور اداس شام پر مسلط ہوتی تاریکیوں کو بے کیف کر دینے والی جلن اور حرارت کی طرح ایرانیوں پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے میدان جنگ کے اندر سیال آگ کی صورت موجوں میں بنتے بھنور رقص کرنے لگے تھے۔ دل کا سکون، روح کا صبر و تحمل وحشت کی گھنی موجوں میں کھونے لگا تھا، اور موت کی رقصاں انگلیاں ہولناک طاقتور موت کی طرح ہر شے پر فنا کے گھاٹ اتار دینے والی جبروت کی طرح چھانے لگی تھیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ فیروزان اور اس کے ماتحت کام کرنے والے سارے ایرانی سالار زیادہ دیر تک مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور بابل کے نواح میں شکست اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ شکست اٹھا کر بھاگنے کے بعد بچے کچے ایرانی لشکر اپنے سالاروں کے ساتھ مختلف مقامات کی طرف چلے گئے تھے۔ کچھ بھاگنے والے ہرمزان کے ساتھ اہواز شہر کی طرف چلے گئے۔ ایک بڑا حصہ فیروزان کے ہمراہ نہاوند کی طرف چلا گیا، جہاں پر کسریٰ کا خزانہ محفوظ کیا گیا تھا، اور ایک گروہ کو تخیر خان اور مہران اہواز لے کر مدائن کی طرف چلے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے آگے بڑھ کر بابل پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد لشکر کو آرام اور سستانے کا موقع فراہم کرنے کے بعد انہوں نے بابل سے کوچ کیا۔ اپنے لشکر کا مقدمۃ الجیش پہلے کی طرح حضرت زہرہ کے حوالے کیا اور انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت زہرہ اپنے مقدمۃ الجیش کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے کوسی کے مقام پر جا پہنچے۔ کوسی ایک تاریخی مقام ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہیں قید کیا تھا۔ اس وقت قید خانے کی جگہ محفوظ تھی۔ اس جگہ کو دیکھتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص نے درود پڑھ کر قرآن مقدس کی یہ آیت پڑھی: تلک الایام نداولها بین الناس۔ کوسی کو ایرانی اپنا بہت اہم شہر خیال کرتے تھے۔ وہاں ایک لشکر بھی موجود تھا جس کی کمانداری ایک سالار شہریار کے ہاتھ میں تھی۔ چنانچہ حضرت زہرہ اپنے مقدمۃ الجیش کے ساتھ جب وہاں پہنچے تو شہریار نے کوسی شہر سے باہر نکل کر حضرت زہرہ کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ دونوں لشکر جب آپس میں ٹکرائی تو تھوڑی دیر کے ٹکراؤ کے بعد ہی اس جنگ میں شہریار مارا گیا اور اس کے ہمراہی میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ اسی دوران حضرت سعد بن ابی وقاص باقی لشکر کو لے کر وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے شہریار کے قاتل کو اس کا اسباب دے دیا۔ اس کے بعد زہرہ سابات کی طرف بڑھے۔ اہل سابات نے زہرہ کو جزیہ دے کر صلح کر لی، اور زہرہ نے جو وہاں ایرانی دستے تھے انہیں شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔
اس کے بعد اسلامی لشکر نے ایرانیوں کے شہر بحیرہ شیر کا رخ کیا۔ بحیرہ شیر پایا تخت مدائن کے قریب ایک مقام تھا جہاں پر ایک شاہی رسالہ رہتا تھا۔ یہ رسالہ جو کئی دستوں پر مشتمل تھا اور چھوٹے لشکر کی حیثیت رکھتا تھا، ہر روز صبح کو قسم کھاتا تھا کہ ہمارے جیتے جی سلطنت فارس پر زوال نہ آنے پائے گا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہاں ایک شیر پلا ہوا تھا جو کسریٰ سے بے حد مانوس تھا، لہٰذا عجیب نہیں کہ اسی شیر کی مناسبت سے اس مقام کو بحیرہ شیر کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا لشکر جب اس شہر کے قریب پہنچا تو وہاں جو ایرانیوں کا سالار تھا وہ تڑپ کر باہر نکلا تاکہ مسلمانوں کا مقابلہ کرے۔ چنانچہ باہر نکل کر اس نے انفرادی جنگ کے لیے اپنا مد مقابل مانگا۔ مسلمانوں کی طرف سے ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور ایسی صفائی سے بحیرہ شیر کے سالار پر حملہ کیا کہ پہلے ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ہاشم کی اس کارگزاری سے اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے جوش مسرت سے حضرت ہاشم کے پیشانی چوم لی اور جواب میں حضرت ہاشم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ بابل سے نکل کر مدائن کی طرف جاتے ہوئے یہ دوسرا موقع تھا کہ مسلمانوں نے انفرادی جنگ میں ایرانی سورماؤں کو زیر کر دیا تھا۔ دوسرے موقع پر حضرت ہاشم نے بحیرہ شیر کے سالار کو موت کے گھاٹ اتارا، اور پہلا واقعہ کوسی شہر کے نواح میں پیش آیا تھا، اور وہ اس طرح کہ حضرت زہرہ جب کوسی پہنچے تو ایک ایرانی سورما باہر نکلا اور میدان جنگ میں آ کر پکارا اور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، مسلمانوں میں جو بہادر تمام لشکر میں منتخب ہو وہ میرے مقابلے پر آ جائے۔ اس پر حضرت زہرہ نے اس ایرانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں خود تیرے مقابلے کو آنے کا تھا، لیکن تیرا یہ دعویٰ ہے تو تیری سرکوبی کو کوئی معمولی شخص جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے ابو نباتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ایک غلام تھا، اشارہ کیا اور وہ گھوڑے کو کودا کر میدان میں پہنچے۔ شہریار نے اس غلام کو کمزور خیال کر کے ایک دم نیزہ پھینک دیا اور اس کی گردن پر ہاتھ ڈال کر زور سے کھینچا اور زمین پر گرا کر سینے پر چڑھ بیٹھا۔ لیکن اس ایرانی سورما کی بدقسمتی کہ ایک دن ابو نباتہ نے پلٹا کھایا۔ اس پلٹا کھانے کی وجہ سے ایرانی سورما نیچے آ گیا اور ابو نباتہ اس کے اوپر چڑھ دوڑے اور اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے، پھر کمر سے خنجر نکال کر اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اس طرح ایرانی سورما کا خاتمہ ہوا۔ اس کے مارے جانے پر ایرانی لشکر جو اس کے ہم رکاب تھا وہ بھاگ نکلا۔ اس طرح بابل سے مدائن کی طرف جاتے ہوئے مسلمانوں نے 2 انفرادی مقابلوں میں شاندار کامیابیاں حاصل کیں۔